بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک نزدیکی ہوٹل سے نان خریدنے گیا۔ تندور پر روٹیاں لگانے والا شخص ہر ایک سے اکھڑ انداز میں بات کر رہا تھا۔ اسی اکھڑ پن میں کبھی وہ نان کو جلا دیتا تو کبھی کچا نکال لیتا۔ گاہکوں کا رش بڑھتا گیا اور پہلے سے موجود گاہک بھی اسے جلدی نان لگانے کا کہتے رہے، جس سے وہ نان والا ہر ایک سے تقریباً لڑنے لگ گیا۔ میں پچھلے چند منٹوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میری باری آئی تو اس نے میرے لیے تندور سے نان نکالنے شروع کیے۔ یہ نان کافی حد تک لال ہو کر جلنے کے قریب ہو چکے تھے۔ میں نے وہ نان دیکھ کر اسے کہا تھا کہ تم ماشاء اللہ بہت اچھے کاریگر لگتے ہو۔ اس طرح کے لال نان جو جلے بھی نہ ہوں کوئی عام آدمی نہیں لگا سکتا۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس پورے علاقے میں تمہارے جیسا استاد نہیں ہوگا، کاش تم پہلے اس تندور میں آ جاتے۔ یہ بات سن کر اس تندور والے کو جیسے بھرپور توانائی مل گئی۔ یکدم اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا، صاحب جی اگر سب لوگ تھوڑا صبر کر لیں تو انہیں بھی بہترین سواد ملے گا، لیکن سب کو جلدی ہوتی ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن میں جب بھی جاؤں وہ میرے لیے اسپیشل نان خود لگاتا ہے۔ آج صبح بھی جب میں اس سے تل والے نان خریدنے گیا تو وہ خود ناشتہ کر رہا تھا اور اس کا اسسٹنٹ تندور میں نان لگا رہا تھا۔ رش کافی تھا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہہ دیا کہ وہ باقیوں کے نان لگا دے، میرے لیے وہ خود لگائے گا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور بہترین قسم کے بھرے ہوئے تلوں والے نان لگا کر دیے۔ وہاں کھڑے باقی لوگ مجھے کوئی VIP شخصیت سمجھ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک قول پر عمل کیا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے اخلاق اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بدلے میں مجھے اتنی عمدہ اور بہترین سروس ملنا شروع ہو گئی۔ اگر تمام افکار پر عمل کیا جائے تو دنیا میں ہی جنت مل جائے۔ خوش اخلاق رہیے اور خوش اخلاقی کو بانٹیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔